جنازہ پڑھنے کے لیے کتنے شرائط میت میں پائے جائیں تو جنازہ شرعاً جائز ہوتا ہے؟ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو میت میں موجود ہوں تو جنازہ جائز ہوتا ہے؟ پہلی شرط ہے میت کا مسلمان ہونا. پہلی شرط ہے میت کا مسلمان ہونا، صحیح العقیدہ مسلمان ہونا. مسلمان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صحیح العقیدہ مسلمان ہونا. یہ کوئی سختی نہیں ہے، اسلام اس سختی کو حکم دے کے عمل کراتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ ہے، بخاری شریف ہے، دو کتابیں، ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف بخاری ہے. ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کا اس کا بیٹا آیا، منافق تھا، وہ رسول اللہ کی گستاخیاں کرتا تھا. کہا جی میری خواہش ہے، بیٹا مسلمان تھا، سرکار کا غلام تھا، میری خواہش ہے کہ آپ میرے باپ کا جنازہ. میرے آقا نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتا دینا، جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتا دینا. یہ رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا. یہ بندہ کس کے پیچھے ہے؟ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والا، رسول اللہ کا دیدار کرنے والا، سب کچھ ہے. سرکار نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتانا. فاروق اعظم کو تشویش اسی وقت سے شروع ہو گئی. ذرا منافقوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سخت ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے رب نے قرآن میں ذکر کیا ہوا تو ہے کہ جو آپ کا گستاخ ہو بھلے اس کے لیے آپ 70 بار بھی شفاعت کریں گے تو رب اس کی بخشش ہے. آپ نے اس کے بیٹے کو کہا میں جنازہ پڑھا دوں، کیونکہ جنازہ بھی حقیقت میں دعا ہی ہوتی ہے. یہ بھی ایک شفاعت اور سفارش ہی ہوتی ہے، دعا ہی ہوتی ہے. جنازہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دعا ہی کرنے جاتے ہیں میت کے لیے. جنازے میں ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ دعا ہی کرنے جاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، عجیب بات ہے، قبر کے باہر مردہ ہو تو دعا جائز ہے. دعا کا معنی اصحال ثواب، دعا کا معنی قبر کے باہر ہو تو جائز ہے، اور وہی بندہ قبر میں چلا جائے تو اب اصحال ثواب بدعت بھی ہو جاتا ہے، حرام بھی ہو جاتا ہے، شرک بھی ہو جاتا ہے. اگر واقعی ایسے ہے تو تم جنازے پڑھنا بھی چھوڑ دو. اگر واقعی ایسے ہے مرنے کے بعد کسی کو کچھ نہیں پہنچتا تو جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو پہنچانے کے لیے ہی پڑھتے ہیں نا، کہ یہ جنازے کا ثواب اس میت کو پہنچے. اگر واقعی یہی بات ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو کچھ نہیں پہنچتا تو پھر جنازہ بھی پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. تم ویسے اٹھایا کرو جیسے ہندو کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو آگ لگا دو جب کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے. اگر پہنچتا ہے تو یہ کون سی شریعت ہے کہ جب تک قبر کے باہر ہے تو اصحال ثواب جائز ہے، اگر اندر چلا جائے تو اب اصحال ثواب گناہ ہو گیا. باہر بھی جائز ہے، اندر بھی جائز ہے، قیامت تک جائز ہے، قیامت تک جائز ہے. رسول پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ان کو فرما دیا جنازہ پڑھائیں گے. یہ آپ کے محلے کے بچے بخاری میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، صحیح بخاری میں. آپ نے ان کو کہہ دیا کہ میں جنازہ پڑھانے آؤں گا. سرکار مدینہ علیہ السلام خاموش ہے. اتنی دیر میں جنازہ تیار، ادھر جنازہ تیار، ادھر جبریل امین نازل ہو جائے. ہمیں لوگ کہتے ہیں جی سختیاں بہت کرتے ہیں. یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا آپ کے سامنے، آپ کی سیرت سامنے، بخاری اور قرآن کے روشن. جبریل قرآن لے کے آ جاتا. محبوب رب فرما رہا ہے آج سے کسی گستاخ کے جنازے کے پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. قرآن نازل ہو گیا. سرکار نے اس کے بیٹے کو کہا میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے نہیں آ سکتا. سختی ہو گئی ہے، بولے تو صحیح نا. رسول اللہ سے زیادہ کوئی نرم ہے اس کائنات کے اندر؟ جن کو رب فرماتا ہے سراپائے رحمت بن کے تشریف لائے، سر سے لے کر پاؤں تک رحمت بن کے تشریف لائے. لیکن آپ کیونکہ جیسے رحمت ہے ویسے شریعت پہ عمل کرنے میں آپ کسی کی کوئی رعایت نہیں فرماتے تھے. فرمایا کہ کہا ضرور تھا، اور کہا بھی اس لیے تھا تاکہ امت کو پتا چلے کہ کہیں پہنچ بھی جاؤ پھر تم پہ ظاہر ہو. سرکار کو تو پہلے ہی پتا تھا، پھر تم پہ ظاہر ہو یہ کسی منافق کا جنازہ ہے، گستاخ رسول کا جنازہ، صحابہ کا گستاخ یا اہل بیت کا گستاخ ہے. فرمایا پریشان نہیں ہونا، جب میں کہہ رہا ہوں میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا تم تو میرے بھی مقتدی ہو نا، تم تو میرے غلام اور امتی ہو. پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جو ناراض ہوتا ہے اپنے گھر رہے. اب ظاہر ہے وہاں بھی لوگ ناراض سے کچھ ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے ہوں گے، اس کے طبقے کے ناراض ہوں گے. صحابہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے کہا سرکار نے فرما دیا ٹھیک ہے ہم بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے ہم بھی
نہیں جائیں گے.